السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ڈاکٹر فیض احمد چشتی۔ ایک سوال اعتکاف کے متعلق آیا کہ جی یہ بتائیں کہ معتکف جو ہے اعتکاف کرنے والا جو اعتکاف میں بیٹھا ہے کن صورتوں کے اندر وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے، ایک اعتکاف کے اندر جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس کو مسجد سے نکلنے کے لیے کیا ضرورتیں پیش آ سکتی جن کی وجہ سے وہ نکل سکتا ہے۔ تو دو صورتیں ہیں جس میں مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت ہوتی ہے معتکف کو جو اعتکاف کرنے والا ہے۔ نمبر ایک تو جو حاجت شرعی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر دو حاجت طبعی۔ یہ دو صورتیں ہیں جن کے اندر معتکف مسجد سے باہر نکل سکتا ہے اور اس صورت میں اس کا اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا۔ حاجت شرعی کیا ہے؟ یعنی جن احکام و امور کی ادائیگی شرعاً ضروری ہو اور معتکف اعتکاف گاہ میں ان کو ادا نہ کر سکے، ان کو حاجات شرعی کہتے ہیں۔ مثلا نماز جمعہ اس مسجد میں ادا نہیں کیا جاتا جس میں وہ اعتکاف بیٹھے، 5 وقت کا نماز تو ہوتی ہے لیکن جمعۃ المبارک وہاں نہیں ہوتا، تو معتکف دوسری مسجد میں نماز جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے۔ اس طرح کہ کسی سے بات چیت نہ کرے اور جائے، جمعۃ المبارک پڑھنے کے فوراً بعد واپس لوٹ آئے اور اپنی جگہ پہ اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ اور اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے وقت پہ وہ نکلے جس میں وہاں پہنچ کر صرف 4 رکعت سنت پڑھ سکے اور نماز جمعہ کے بعد اتنی دیر وہ ٹھہر سکتے جس میں وہ بقیہ جو سنتیں 4 سنتیں موقدہ ہیں اور پھر 2 سنتیں موقدہ ہیں، پھر 2 نوافل ہیں، وہ ادا کر کے اتنا دیر وہ ٹھہر سکتا ہے کرنے کے بعد، اور پھر اس کے بعد وہ واپس آئے۔ اس سے زیادہ وہاں پر اعتکاف کے لیے نہ ٹھہرے۔ ہاں اگر ٹھہر گیا اور باقی اعتکاف اس نے وہاں پر پروگرام بنا لیا کہ جس مسجد میں جمعۃ المبارک ہوتا ہے پہلے دوسری مسجد میں بیٹھا تھا اور وہاں پہنچ گیا، تو ایسی صورت کے اندر اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن نماز جمعۃ المبارک کے بعد 6 رکعت سے زیادہ ٹھہرنا مکروہ ہے۔ یعنی اگر واپس لوٹنا ہے تو پھر اس سے زیادہ نہیں ٹھہرنا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں درر مختار مارد المختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 437 کے اوپر۔ اور اگر اپنے محلے کی ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جس میں جماعت نہ ہوتی ہو تو اب جماعت کے لیے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب افضل یہی ہے کہ بغیر جماعت ہی اسی مسجد میں نماز ادا کرے، جبکہ اعتکاف کے لیے یہ پہلے سوچ لینا چاہیے ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھنا چاہیے جہاں 5 وقت نماز کم از کم جماعت وہاں ہوتی ہو۔ اگر بیٹھ گیا ایسی مسجد میں کسی گاؤں میں کسی دیہات میں کہ جہاں اب جماعت نہیں ہوتی ہے، تو وہاں اگر وہ بیٹھ گیا ہے تو پھر دوسری مسجد میں کہیں جماعت کے لیے نکل کر نہیں جا سکتا، اب وہیں پر افضل ہے اکیلا وہیں پر پڑھے۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جد الممتع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222۔ یہ تو تھی حاجت شرعی۔ اب حاجت طبعی کیا ہے جس کے لیے اعتکاف والا جو ہے نا معتکف جو ہے وہ باہر جا سکتا ہے۔ پہلے حاجت طبعی کو سمجھ لیں، یعنی وہ ضرورتیں جو جس کے بغیر چارہ نہ ہو، وہ حاجات طبعی ہوتی ہیں کہ جن کے ادا کیے بغیر گنجائش نہ ہو یا چارہ نہ ہو۔ مثلا احاطہ مسجد میں اگر پیشاب وغیرہ کے لیے کوئی جگہ بنی ہوئی ہے، مخصوص نہ ہو، جیسے آج کل تو وضو خانے ویسے بنے ہوئے ہوتے ہیں، واش روم بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، بیت الخلاء بنے ہوئے ہوتے ہیں، اگر نہ ہو ایسی صورت میں اگر اس کو جانا پڑے ساتھ دوسری جگہ کوئی واش روم ہو، بیت الخلاء ہو، تو ایسی صورت میں وہ نکل کر جا سکتا ہے، واش روم تک جائے اور قضاء حاجت کرے اور پھر اس کے بعد فوراً واپس لوٹ آئے اور وضو آ کر مسجد میں کرے اگر مسجد میں وضو کا انتظام ہے۔ اگر وضو کا انتظام بھی نہیں تو پھر وہیں سے وضو کر کے آ جائے۔ عموماً مساجد میں آج کل بیت الخلاء بھی بنے ہوئے ہیں اور وضو خانے بھی بنے ہوتے ہیں، بہترین انتظام ہوتا ہے۔ تو یہ ایک حاجت طبعی ہے جس میں اس کی صورت میں جا سکتا ہے۔ یہ درر مختار ما رد المختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 435 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آگے چلتے پھر اس کی جو کچھ اور چیزیں وہ بھی ساتھ سمجھ لینا۔ اگر مسجد میں وضو خانہ یا حوض وغیرہ نہ ہو تو مسجد سے وضو کے لیے جا سکتے، یعنی یہ میں نے پہلے عرض کر دیا، آپ رد المختار جلد 3 صفحہ نمبر 435 کے اوپر اسی کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ایک صورت اور آ جاتی ہے، اکثر نوجوان پوچھتے ہیں اور ہر سال پوچھتے ہیں
بیٹھتے نہیں ہیں علماء کے پاس, سیکھتے نہیں ہیں, علماء بھی بتاتے رہتے, پھر بھی وہی مسائل بار بار پوچھتے ہیں کہ مسجد میں سویا ہوا تھا, احتلام ہو گیا, تو ایسی صورت میں کیا کرے کہ مسجد کے آتے میں غسل خانہ نہیں ہے اور نہ مسجد میں کسی طرح غسل کا انتظام ہو سکتا ہے, تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر غسل جنابت کے لیے مسجد سے نکل کر جا سکتے ہیں اور جا کر غسل کر کے واپس لوٹ آئیں. رد المختار جلد 3 صفحہ نمبر 435. اچھا, اب جب جائیں تو ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں, یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں, امون اطلاع ہو جاتے پھر پریشان رہتے ہیں ہم کیا کریں, کیسے نکلیں مسجد سے, ناپاکی کی حالت میں تو نہیں جا سکتے نا, تو پھر کیسے کریں؟ اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ فوراً مسجد میں جہاں ہیں تو وہ قلین کے اوپر یا فرش کے اوپر مٹی موجود ہوتی, اس طرح 2 ہاتھ ماریں, ٹھیک ہے نا, ان کو جھاڑیں اچھے طریقے سے اور پھر تیمم کریں, اور تیمم کرنے کے بعد جو طریقہ ہوتا ہے چہرے پہ ملیں اور پھر دونوں بازو کے اوپر اچھی طرح ملیں, اور پھر وہ تیمم آپ کا مکمل ہوگا تو اس طریقے سے مکمل تیمم کر کے آپ وہاں سے پھر نکل جائیں اور جا کر غسل کر کے واپس لوٹ آئیں, جب تک یہ قائم مقام غسل کے ہو جائے گا, یہ تیمم جو ہوگا بطور نیت غسل کے آپ اس کو کر لیں. تیسرے نمبر کے اوپر آپ یہ سمجھ لیں کہ قضائے حاجت کے لیے اگر گھر گئے تو طہارت کر کے فوراً چلے آئیں, وہاں ٹھہرنا نہیں ہے. یہ اس صورت میں جب مسجد میں اگر یہ ضرورت نہ ہو, بیت الخلاء وغیرہ نہ بنے ہوں, اور اگر آپ کا مکان مسجد سے دور ہے اور آپ کے دوست کا مکان قریب ہے, تو یہ ضروری نہیں کہ دوست کے یہاں قضائے حاجت کو جائیں, بلکہ اپنے مکان پر بھی جا سکتے ہیں. یعنی اگر مثلاً ایک گلی چھوڑ کر دوسری گلی میں یا تیسری گلی میں آپ کا گھر ہے اور پہلی گلی میں آپ کا دوست کا گھر ہے, وہ قریب ہے, تو ضروری نہیں کہ آپ اس میں جائیں, بلکہ آپ اپنے گھر کے اندر بھی جا سکتے ہیں اور وہاں سے قضائے حاجت کریں اور پھر فوراً واپس لوٹ آئیں. اور بعض ہمارے مشائخ جو بزرگ وہ دور والے مکان میں جانے سے فرمایا کرتے تھے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے, اس سے اعتکاف ٹوٹتا نہیں ہے. یہ 2-3 چیزیں تھیں جو میں نے عرض کر دی. عمومی طور پر ایک بات اور بھی پوچھی جاتی ہے, جی فوتگی ہو گئی تو کسی کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے جا سکتے ہیں؟ تو نہیں جا سکتے, نہ یہ شرعی حاجت ہے نہ یہ طبی حاجت ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور اگر کسی کا قریبی عزیز فوت ہو گیا اور وہ جانا چاہتا ہے, پھر اس کو اعتکاف توڑنا پڑے گا اور پھر اس اعتکاف کی قضا دینا پڑے گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید اعتکاف کے مسائل الگ الگ کر کے جو سوالات آتے رہیں گے انشاءاللہ میں ان کی وضاحت پیش کر دوں گا, اس دعا کے ساتھ کہ آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے, میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. علماء کرام کی خدمت میں گزارش ہے اگر کہیں غلطی پائیں تو اس فقیر کی اصلاح کر دیں, انشاءاللہ فقیر اس کی اصلاح کر دیا کرے گا. اللہ عز و جل ہمیں احکام شریعہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین.